الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 ہے۔ اسے ماقبل آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی ایک غلط بات کا جواب دیا تھا، اور وہ غلط بات یہ تھی کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں نا، اللہ کو اتنا ان سے پیار ہے کہ اللہ نے پیار میں آ کے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا مختلف طریقوں سے جواب دیا تھا گزشتہ آیت میں۔ اب اس آیت میں بھی اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اولاد کی ضرورت تو جس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ حاجت مند ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے اولاد مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اور اولاد کے لیے بڑی ساری مجبوریاں اور بڑی ساری حاجتیں درپیش ہوا کرتی ہیں، لیکن میں اللہ کی شان یہ ہے، میں اللہ کو اولاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اللہ کی شان یہ ہے، بدیع السماوات والارض، میں اللہ نے آسمان و زمین کو بدیع ایجاد کیا۔ اچھا، بدیع کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا چونکہ لفظ ہے اس لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ بدیع کہا جاتا ہے ایسی چیز کو وجود میں لانا کہ جس چیز کا پہلے مادہ اور مٹیریل نہ ہو، مادہ اور مٹیریل نہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک مکان تعمیر کرنے والا جب مکان تعمیر کرتا ہے، تعمیر کرنے سے پہلے اس کا مٹیریل اور اس کا نقشہ وہ سارا اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تب وہ آگے مکان جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے۔ اب ایک بندے کے پاس نہ اینٹیں ہیں، نہ سیمٹ ہے، نہ بجری ہے، اور نہ مستری ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اس ساری چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے اگر مکان تیار ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بدیع، کہ مٹیریل بھی موجود نہیں تھا اور پھر بھی مکان کیا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، میں اللہ کی شان یہ ہے کہ مٹیریل اور کسی چیز کا کوئی سامان نہیں تھا، کوئی مستری اور کسی قسم کے مزدور کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں اللہ نے بغیر مٹیریل کے، بغیر نقشے کے، بغیر سمجھ کے، بغیر کسی مشورے کے، میں اللہ نے 7 آسمان بھی بنا دیے، اور میں اللہ نے 7 زمینیں بھی کیا کر دیں؟ بنا دیں۔ فرمایا کہ میں اللہ کی شان تو یہ ہے، میں اللہ نے بغیر نقشے کے 7 آسمان اور زمینیں 7 بنا دی۔ میں اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو صرف آسمان و زمین کی بات تھی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ فرمایا میری شان تو یہ ہے کہ میں اللہ جس کام کا ارادہ کرتا ہوں نا، تو میں اللہ کہتا ہوں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو کن ہے نا، یہ کن یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، وگرنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے فوراً ہی ارادے کے ساتھ وہ چیز ہو جائے۔ کسی کام کا ارادہ کیا، مثلا اللہ نے کسی کے لیے اولاد دینے کا ارادہ فرمایا، تو اب اللہ کے ارادہ کرنے سے ہی اولاد اسے کیا ہو جاتی ہے؟ مل جایا کرتی ہے۔ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ میں کن کہتا ہوں فیکون، پس ہو، یعنی جلدی سے کنایا ہے، یہاں پہ سرعت سے کنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ جب میں اللہ کی شان یہ ہے کہ میں اللہ ارادہ کرتا ہوں تو کام ہو جاتا ہے، میں اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کے پیارے تھے اللہ نے اولاد بنا لی، میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معنی دیکھ لیں جی۔ فرمایا بدیع ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا۔ وَإِذَا پیچھے اللہ کا ذکر ہے نا، تو معنی ہوگا ایجاد کرنے والا ہے اللہ آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا۔ وَإِذَا اور جب، قضا وہ ارادہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے نہیں، یقول وہ اللہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن تو ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔